عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ بیٹے کی بے روزگاری اور ناکامی سے پریشان ہو کر والدین نے خودکشی کر لی۔ شادی سے انکار، معشوقہ نے عاشق کا کیا قتل۔ چوروں نے انوکھے انداز میں دی چوری کی واردات، اس حلیے میں نظر آئے۔ بے روزگاری کے خلاف NSUI نے کیا جوتے پالش کر کے احتجاج۔ آزادی کے بعد پہلی مرتبہ کاغذ پر نہیں ہوگا بجٹ۔ دہلی کے سابق وزیر قانون سومناتھ بھارتی کو جیل بھیج دیا گیا۔ چین پاکستان اتحاد ہندوستان کے لیے خطرہ، آرمی چیف کا بیان۔ BJP حکومت کسانوں کی تباہی کا جشن منا رہی ہے۔ دم توڑ رہا ہے یوگی حکومت کا لوجیات قانون، جھوٹے معاملوں سے لگاتار ہو رہی ہے فضیحت۔ مہاراشٹرا فیس بک پوسٹ شیئر کرنے پر سماجی کارکن گرفتار، کچھ گھنٹوں میں ہوئی رہائی۔ نتنیاہو نے بھی ٹرمپ کا ساتھ چھوڑا، ٹویٹر پر کور فوٹو سے یار کی تصویر حذف۔ سعودی عرب کے شہزادے نے ایک ایسا شہر بنانے کا کیا اعلان جہاں نہ کار ہوگی اور نہ سڑک۔ پامک قلعے کو نئے سال کے موقع پر سیاحوں کی تعداد میں اضافہ۔ شمالی عراق میں ترک فوج کا آپریشن۔ امریکہ گوریلوں میں کورونا وائرس کی تشخیص۔ امریکہ نے کیوبا کو دوبارہ دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ممالک میں شامل کر لیا۔ ترکی سے تعلقات میں بہتری، یورپ کے مفاد میں ہوگی، ایردوغان کا بیان۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی آج دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبریں آپ لوگوں کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کی دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا۔ جن احباب نے نہیں دیکھا وہ جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین، دنیا میں والدین کا رشتہ سب سے انمول ہے۔ والدین کی کل کائنات اپنے بچوں کی گرد ہی گھومتی ہے۔ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے کامیاب اور دنیا میں ترقی حاصل کریں۔ ماں باپ اپنے بچوں کی مستقبل سنوارنے کی جان توڑ کوشش کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہر خواب پورا نہیں ہوتا۔ آپ چاہ کر بھی قسمت کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں۔ کلکتہ کے ایسی ایک بے بس والدین نے بیٹے کی ترقی کی خواہش لیے دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ کلکتہ کے قریبی ہگلی کی رہائش دیپک اور بہوانی سرکار اپنے بیٹے کی ناکام زندگی سے پریشان تھے اور اس صدمے سے نجات کے لیے دونوں نے خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق سرکاری ملازم دیپک سرکار، ان کی اہلیہ بھوانی سرکار ریٹائرڈ ہو چکے تھے۔ ان کا بیٹا بندو سرکار اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، پڑھنے میں ذہین۔ بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلانے میں والدین نے کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی، لیکن اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود وہ بے روزگار تھا۔ نوکری نہ ملنے سے پریشان بیٹی کی حالت دیکھ کر ماں باپ بھی پریشان تھے۔ نوکری کے انتظار میں معاشی تنگی کا سامنا کر رہے دیبندو نے ہوم ڈیلیوری کی نوکری شروع کر دی۔ اعلیٰ تعلیم کے باوجود بیٹی کی ہوم ڈیلیوری کی نوکری سے والدین صدمے میں تھے۔ صبح گھر کی دوسری منزل کے برآمدے سے بھوانی سرکار کی لاش ملی، جبکہ دیپک سرکار کی لاش گھر کے اندر لٹکی ہوئی ملی تھی۔ ناظرین گرامی، خوفناک اور دل دہلا دینے والی واردات میں ایک معشوقہ نے شادی سے انکار کرنے پر اپنے عاشق کا قتل کر دیا ہے۔ یہ واقعہ کل شب آندھرا پردیش کی ضلع مغربی گوداوری میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق پوانی اور کرونا 2 سال سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ جب پوانی نے شادی کے لیے اصرار کیا تو کرونا نے شادی سے انکار کر دیا اور کل رات ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور بائک پر واپس کے دوران پوانی نے اپنے بیگ سے چاقو نکال کر اس کی پیٹھ پر وار کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ گر کر زخمی ہو گیا، جس کے بعد پوانی نے پیدر پہ وار کرتے ہوئے اس کو ہلاک کر دیا ہے۔ راہگیروں نے اس واقعے کی اطلاع پولیس کو دی، جس کے بعد پولیس نے وہاں پہنچ کر پوانی کی حراست میں لیا اور ایک معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی ہے۔ ناظرین گرامی، کپواڑہ ضلع کے گونی پورہ علاقے میں دوران شب نقب زنوں نے چوری کی ایک واردات انجام دی۔ جس طرح سے چوروں نے اس واردات کو انجام دیا، اس بارے میں جان کر سبھی کے ہوش اڑ گئے۔ دراصل چوروں نے فوجیوں کی وردی پہنی ہوئی تھی۔ دوران شب چوروں کی ایک جماعت نے گونی پورہ میں دکانوں پر ہلہ بولا اور چوری کی ایک واردات انجام دی، تاہم تالا توڑنے کی آوازیں مقامی لوگوں نے سنی۔ مقامی لوگوں نے نقب زنوں پر ہلہ بول دیا اور فوری طور پر انہیں پولیس کے حوالے کیا۔ واضح رہے کہ چوروں نے ایک انوکھے طریقے سے فوجی وردی پہن کر چوری انجام دی، تاہم پولیس اور عام لوگوں نے بروقت کارروائی کر کے اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔
ناظرین، ملک میں بڑھتی بے روزگاری کے خلاف قومی راجدھانی دہلی میں NSUI نیشنل اسٹوڈنٹ یونین آف انڈیا نے دلچسپ انداز میں جوتے پالش کرتے ہوئے احتجاج کیا ہے۔ NSUI کے کارکنان منگل کے روز سوامی وویکانند کے یوم پیدائش کے موقع پر شاستری بھون کے سامنے جمع ہوئے اور جوتے پالش کر کے صدائے احتجاج بلند کی۔ ناظرین، کورونا وبا نے ہر چیز بدل کر رکھ دی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ تبدیلیاں صرف ہندوستان میں رونما ہو رہی ہیں، بلکہ تبدیلیاں پوری دنیا میں رونما ہو رہی ہیں۔ ہندوستان میں جہاں کورونا کے نام پر پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس نہیں ہوا، وہیں اس مرتبہ بجٹ اجلاس بھی گزشتہ سالوں سے پوری طرح منفرد ہوگا۔ اس سال بجٹ کاغذ پر نہیں دیکھنے کو ملے گا۔ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا جب ارکان پارلیمنٹ اور باقی لوگوں کے پاس بجٹ کی کاپیاں کاغذ کی شکل میں نہیں ہوں گی۔ کورونا کی وجہ سے حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس سال بجٹ کی کاپیاں پرنٹ نہیں کی جائیں گی، بلکہ سافٹ کاپی کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ ناظرین، اتر پردیش کے اسپتالوں پر متنازع تبصرہ کرنے کے معاملے میں گرفتار کیے گئے دہلی کی سابق وزیر قانون و عام آدمی پارٹی کی MLA سومناتھ بھارتی کو سلطان پور کی خصوصی MP MLA عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ خصوصی عدالت کے جج PK جینت نے انہیں 14 دن کی عدالتی تحویل میں جیل بھیج دیا ہے۔ ناظرین، مشرقی لداخ میں 10 ماہ سے زیادہ عرصے سے چین کے ساتھ جاری تعطل کے درمیان آرمی چیف جنرل منوج مکنڈ ناروے نے آج واضح الفاظ میں کہا ہے کہ چین اور پاکستان کی ملی بھگت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے، جس کے لیے ہر سطح پر طاقت اور صلاحیت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ BJP حکومت کسانوں کی تباہی کا جشن منا رہی ہے۔ اکھلیش یادو نے پیر کے روز دیے گئے اپنے بیان میں کہا کہ BJP حکومت نے 6 سالوں میں کسانوں کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا۔ کسانوں کی نہ تو آمدنی دگنی ہوئی ہے، نہ ہی اخراجات کی 1.5 گنی قیمت ملی ہے۔ MSP دینا تو دور کی بات، BJP حکومت نے کسانوں کے پاس جو جمع پونجی ہے اسے بھی لوٹنے کا انتظام کر لیا ہے۔ کسانوں کے سر پر کھیتی اور زمین جائیداد جانے کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اتر پردیش حکومت میں لو جہاد کے نام پر ہوئی استحصال کی کہانیاں اب جانچ میں دم توڑ رہی ہیں۔ اس قانون پر خاص مذہب کے لوگوں کو ہدف بنانے اور انہیں ظلم کا شکار بنائے جانے کا الزام لگ رہا ہے۔ لو جہاد قانون کے تحت اب تک کل درج ہوئی 16 FIR میں 86 لوگوں کو ملزم بنایا جا چکا، لیکن ایک کے بعد دیگرے کئی معاملوں میں عدالت میں پولیس کو فضیحت جھیلنی پڑ رہی ہے۔ مراد آباد، بریلی، بجنور اور مظفر نگر کے معاملے میں عدالت کے فیصلوں نے اس قانون کے پیروکاروں کو زبردست جھٹکا دیا ہے۔ ان فیصلوں کے بعد سے لو جہاد کے درج ہو رہے معاملوں میں بھی گراوٹ دیکھی گئی ہے۔ ناظرین، ممبئی کے سیشن کورٹ کے ذریعے سماجی کارکن ہرشالی پوتدار کی پیشگی ضمانت کی عرضی رد کرنے کے ہفتے بھر بعد ممبئی پولیس نے انہیں 11 جنوری کو جنوبی ممبئی کے کیفے سے گرفتار کر لیا، حالانکہ 5 گھنٹے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ پوتدار، جن پر 2 کمیونٹی کے بیچ فرقہ وارانہ دشمنی بھڑکانے کا الزام لگایا گیا تھا، کو مطلع کیا گیا کہ انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ان کی فیملی اور وکیلوں کو منگل کو ہونے والی سنوائی کے لیے عدالت میں موجود رہنے کو کہا گیا، حالانکہ کچھ گھنٹوں بعد پولیس نے اپنا من بدل لیا۔ ہرشالی نے مبینہ طور پر فیس بک پر ایسی پوسٹ شیئر کی تھی جس میں کورونا وبا سے نمٹنے کو لے کر سرکار کی تنقید کی گئی تھی۔ یہ پوسٹ بنیادی طور پر ایک سیاسی کارکن محسن شیخ کے ذریعے لکھی گئی تھی، جسے ہرشالی نے کچھ وقت کے لیے شیئر کیا تھا اور آخرکار اس کو ہٹا دیا تھا۔ ناظرین، اپنی نوعیت کی ایک دلچسپ پیش رفت میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے منگل کے روز اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے کور فوٹو کو ہٹا دیا ہے۔ اس تصویر میں اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں نیتن یاہو کا اس تصویر کو ہٹا دینا یہ تاثر دے رہا ہے کہ وہ اپنے سیاسی حلیف سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، جس کو ممکنہ مواخذے کا سامنا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران نیتن یاہو کی ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تصویر اسرائیلی وزیر اعظم کے امریکی صدر کے ساتھ قریبی تعلقات کی علامت کے طور پر طویل عرصے تک نیتن یاہو کی سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ پر سجی رہی، لیکن اب دوست نے دوست کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ناظرین، سعودی عرب کے شہزادے اور ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ ایک ایسا شہر بسایا جا رہا ہے جس میں کوئی بھی کار یا سڑک نہیں ہوگی۔ اس نئے شہر میں 0 کاربن اخراج ہوگا۔ شہزادے نے نیوم پروجیکٹ کے تحت تقریباً 170 کلومیٹر کی لمبائی میں شہر کو بسانے کا منصوبہ بنایا۔ اس ڈیولپمنٹ کو دی لائن کا نام دیا گیا ہے۔ نیوم شہر بتا کر تیل کی دولت سے مالا مال ملک سعودی عرب اپنے لیے بغیر تیل کا مستقبل بھی تلاش کر رہا ہے۔ اس شہر کی تعمیر اس سال کی پہلی سہ ماہی میں شروع ہو جائے گی۔ اس پروجیکٹ کی جانکاری ولی عہد نے ٹیلی ویژن کے ذریعے دی ہے۔ ناظرین، اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں پامک قلعے سال کے پہلے 11 دنوں میں
6850 افراد نے سیاحت کی ہے۔ ترکی کے سب سے اہم سیاحتی مقامات میں سے وینزیلی پامک قلعے کو ملکی اور غیر ملکی سیاح نئی قسم کا کورونا وائرس اقدامات پر عمل پیرا ہو کر سیاحت کر رہے ہیں۔ پامک قلعے جانے والے سیاحوں نے ماسک پہنے، معاشرتی فاصلے اور صفائی ستھرائی کے قواعد پر عمل درآمد کرتے ہوئے آس پاس کے قدیم شہروں کی سیاحت کا بھی سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، شمالی عراق کے غارہ علاقے میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK کے دہشت گردوں کو، جن کی تعداد 8 ہے، ان کو ناکارہ بنا دیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ وزارت دفاع کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں واضح کیا گیا ہے کہ ترک مسلح افواج اور قومی خفیہ سروس کے باہمی تعاون سے عراقی علاقے غارہ میں ایک فوجی کارروائی کی گئی تھی۔ ناظرین، امریکہ کے سان ڈیاگو چڑیا گھر کے 8 گوریلوں میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ چڑیا گھر کی طرف سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق مذکورہ گوریلے ایسے نادر حیوانات سے ہیں کہ جن کی نسل ختم ہونے کے قریب ہے۔ متاثرہ گوریلوں میں سے 3 میں کھانسی جیسی علامات دیکھی گئی ہیں۔ ناظرین، امریکہ نے کیوبا کو دوبارہ دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ خبر کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ کیوبا بین الاقوامی سطح پر دہشت گردی کی کارروائیوں میں مدد کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ شروع سے ہی کیوبا حکومت کی مخالفت کرتی رہی ہے۔ ناظرین، صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ہم اپنی سمندری حدود کو کسی ایسے نقشوں کے تحت مقید نہیں کر سکتے جن کی حیثیت مفروضی ہو۔ انہوں نے کہا کہ اتحاد و یکجہتی کے بہانے میں ترک یورپی یونین تعلقات کا غلط استعمال کیا گیا ہے۔ یہ موقف ایک جانب یورپ سے ہمارے پرانے روابط اور دوسری جانب سے یونین کی علاقائی و عالمی حیثیت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مشرقی بحر روم میں مقابلے بازی کے رجحان کو طویل المدت مشترکہ مفادات کا ذریعہ بنایا جائے۔ صدر اردوغان نے انقرہ میں یورپی ممالک کے سفیروں سے ملاقات کے دوران ان باتوں کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔